کہ بھائی خبریں آ رہی ہے کہ حکومت بڑا سخت آپریشن کرتے جا رہے ہیں. ہم امیر محترم کے ایک اشارے پر اور آپ کی قیادت میں جم کے انشاءاللہ تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ پھر میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اپنی فلسطینی مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان بے ضمیر اور بے حس حکمرانوں کے خلاف یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے ان کے حق میں یہاں پر بیٹھے ہیں. بالکل واضح اور صاف طور پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کبھی اسلام کی تاریخ میں ایسا دور نہیں آیا, ہم نے دور دیکھا کہ پوری وجود کو ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑا بھی نہیں تھا. ہم نے دور دیکھا کہ ایک ایک مہینے تک کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں تھا. ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا دور بھی تھا جو لڑنے کے لیے اسباب اور وسائل بھی مکمل نہیں تھے, لیکن جب بھی میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بات آ جاتی تو صحابہ کرام ایک تہبند میں بھی کیسر و کسرا کے دروازے پر ہوتے ہیں. کبھی اقتصاد کا بہانہ نہیں بنایا, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں. اسلام کی بات آئی تو پھر اسلام کے لیے میدان میں نکلے اور اس انداز سے نکلے کہ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ صرف 305 جو موقع پر موجود تھے انہوں نے 1000 مسلح جو تیاری کے ساتھ آئے تھے ان کو ایسے لتاڑا کہ چشم فلک نے بھی وہ نظارہ دیکھا صرف 8 تلواروں کے ساتھ. اس لیے یہ جو بے حسی کا دور ہے, خدا کی قسم ایک طرف ہمارے سامنے ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی وہ ویڈیوز ہے, وہ حالت ہے جن کو ایک غیور مومن مسلمان کبھی دیکھ نہیں سکتا, بلکہ حالت تو یہ ہے کہ وہ اتنے کربناک حالات ہے اور اتنے دردناک ہے کہ عالم کفر نے بھی اس کے لیے, کفریہ ممالک میں بھی اس کے لیے آواز اٹھی اور انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر ان کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. لیکن افسوس اس ملک کے حکمرانوں پہ اور 57 اسلامی ممالک اور ان کے حکمرانوں پہ کہ انہوں نے اپنے مظلوم بھائیوں کو اس انداز سے ان کو بلا دیا کہ گویا کہ یہ انہی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف لگے رہے تو اپنے سرحد کے اندر اپنے ملک میں کہ نہیں ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے صرف ملک کی خاطر اٹھائیں گے, صرف ریاست کی خاطر اٹھائیں گے. اس وجہ سے قلندر لاہوری علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور میرے جد امجد فرماتے تھے چدا جب وطن کی بات ہو جو خالص وطن کی جس میں اسلام کی بات نہ ہو تو آپ نے فرمایا ز مسلمان ما اول بیاد پختون بچیم, کہہ رہا یہ قومیت یہ لسانیت تو بات کی باتیں ہیں. ز مسلمان ما اول بیاد پختون بچیم, کہہ رہا میں سب سے پہلے مسلمان ہوں پھر پٹھان. اسی وقت لوگ یہ نعرے بلند کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ فلاں صوبہ یہ فلاں وطن اس چیز کے لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کے جو جتنے بھی اس کے خزانے ہیں اس پہ قابض ہو سکے. پھر بات کی باتیں ہیں اسلام کی طرف. آپ نے فرمایا نہیں اول ملت گٹما بیا با قومیت گٹما بیا ور پسے پا آزادے دا ہندوستان فہما کہ زن کدن بھی خو آزاد مڑ مسلمان فہما دا آزادے پا دل ربا باندے قربان فہما. کہ اگر میری نزاتی حالت میں جو 2 سانس جو 2 لحظے میرے زندگی کی باقی ہو وہ لحظے بھی میں کبھی بھی غلامی میں برداشت نہیں کروں گا.
کزن کدن وی خوازاد مڑ مسلمان فخما دا ازادے پدل ربا باند قربان فخما او ز مسلمان اول بیاد پختون بچیم بیاور پسے پا ازادے دا ہندوستان فخما او چی سیاست جدا قویل شریعت ازینے بیزار لحس بے وقوف جاہل شیطان فخما چتر خوشبوزی دا خلو دا محمد عربی سر پتلی کے سزوان پس روان فخما. شعر کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا پھر انشاءاللہ تعالی آپ جوم جائیں گے. آپ فرماتے ہیں چتر خوشبوزی دخلو دا محمد عربی جن سے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی پسینے معطر کی خوشبوئی مہک رہی ہو. تو اس نوجوان کے پیچھے میں کیا کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں چتر خوشبوزی دخلو دا محمد عربی سر پتلی کے اسیزوان پس روان فخما. کہہ رہا میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ایسے جوان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے آپ سے یہ جب آ رہے تھے تو وہ منظر مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا وہ منظر تھا جب یہاں پر ہم آ رہے تھے اور پھر وہ جبل استقامت. خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے, واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مجھے اب بھی یاد ہے ہم یہاں پر بیٹھے تھے یہاں پر اور ادھر تمام اراکین شورا کی ایک میٹنگ ہوئی اور اسی میٹنگ میں جب ہم سارے بیٹھ گئے قبلہ بابا جان تشریف لے آئے. اسی وقت ان کے لیے ابھی خیمہ نہیں لگا تھا, وہ اسٹال کے نیچے ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی بالکل ٹائروں کے ساتھ ہی, بالکل ٹائروں کے ساتھ ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی. آپ یہاں سے نکلے اور یوں سامنے تشریف فرما ہوئے. بخدا تازہ تازہ آپ نے وضو کیا تھا, چہرہ مبارک ایسا چمک رہا تھا, ایسا چمک رہا تھا. مجھے اب بھی بابا جی کو تو سب نے دیکھا تھا ایسا حسن, لیکن جب آپ پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی طرف سے خصوصی اوقات میں جو انوارات اور جو تجلیات اور جو فیوزات اور برکات کی بارش ہوتی پھر وہ نظارہ تو اور ہوتا. ہمیں خبر چونکہ یہاں پر وہ خبر پھیلا رہے تھے آگے پیچھے سے کہ رات کو آپریشن ہونے والا ہے. بڑے انہوں نے خبریں پھیلائی آگے پیچھے, جس کو بھی سن رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی خبریں آ رہی ہے کہ حکومت بڑا سخت آپریشن کرتے جا رہے ہیں. ہم یہاں پر تھے, ظاہری بات ہے ہمیں کوئی اتنا زیادہ اس حوالے سے ایکسپیرینس نہیں تھا تو ہمارے رنگ اڑے ہوئے تھے اور ہم اس حالت میں بیٹھے تھے کہ ہم ڈرے ہوئے تھے. ہم نے کہا پتہ نہیں آپریشن کیسے ہوگا اور بالکل سامنے موت نظر آ رہا تھا. بابا جی نے جب سب کو دیکھا تو سب کو دیکھ کر بابا جی مسکرائے. تین الفاظ اپنی زبان مبارک سے آپ نے ادا کیے. یہی کمال تھا بابا جی میں کہ خود دلیر تھے لیکن ایک نگاہ سے وہ بڑے بزدلوں کو بھی دلیر بنا دیتے تھے. صرف ایک نگاہ سے, خدا کی قسم آپ کے دلیری کا ہی خیرات ہے یہ. بخدا کوئی کسی کو کوئی مان نہیں ہے, سب بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس دلیری کا فیضان ہے, اس شجاعت کا فیضان ہے. جب سے ہم بھی بابا جی کے ساتھ نہیں ملے تھے, صحبت نہیں ہوئی تھی, یہی ہمارے بھی زبانوں سے پر یہی تھا کہ نہیں اسلام اس طرح, یہ حالات, یہ وہ. یقین کرے یہ جو قافلہ بنا ہے اور اس ملک میں جہاں پر بڑے بڑے لوگ وہ عجیب انداز سے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے, یہ جو قافلہ شیروں کا الحمدللہ انتشار بن چکا ہے, یہ سمیر المجاہدین کی در کا فیضان ہے. بس میں اختتام کی طرف آتا ہوں, صرف اتنا کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم امیر محترم کے ایک اشارے پر انشاءاللہ تعالی اور آپ کی قیادت میں جم کے انشاءاللہ تعالی حضور کے دین کے لیے اور اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے